چلا. حدیث میں کتنی پیاری دعا آئی, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اے وہ ذات جو زندہ ہے, ہر چیز کو تھامنے والا ہے, میں تیری رحمت کی بھیک تجھ سے مانگتا ہوں, میری حالت کو درست کر دے, مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, مجھے میرے حوالے نہ کر, اے اللہ مجھے میرے ہاتھوں میں. دیکھو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, جب سفر چل رہا ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے گاڑی کے نیچے نہ آ جائے, گٹر میں نہ گر جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, تو ماں باپ کسی کے حوالے بچے کو کرتے ہیں کہ بھائی بچے کو بچے کے حوالے نہیں کیا جائے گا, بچہ کسی بڑے کے ہاتھوں میں ہوگا تو محفوظ. تو انسان اللہ کے سامنے جرم کا اعتراف کرے, اے اللہ میں کمزور ہوں, تو مجھے میرے حوالے نہ کر. کتنی دیر کے لیے حوالے نہ کر, طرفۃ عین, اے اللہ 24 گھنٹے میں ایک پلک جھپکنے کے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا, اتنے ٹائم کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر. ولا اقل من ذلک, اس سے کم ٹائم کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر, کیونکہ اگر تو نے مجھے میرے حوالے سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کر دیا تو مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے, میں اس میں تیری نافرمانی کروں گا, میں اس میں اپنی جان پر ظلم کروں گا. 24 گھنٹے تو مجھ پر گرفت رکھ. یہ نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں, یہ گناہگاروں کے لیے دعائیں ہیں جن سے گناہ نہیں چھوٹتے, وہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو مجھے میرے حوالے نہ کر, تعلق تو قائم رکھے میرے بھائی. اور کیا دعا سکھائی, خذ بناصیتی الی البر والتقوی, اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلنا چاہوں نہ چاہوں, تو مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ گھسیٹ لے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا, انجیکشن لگانے کی تکلیف ہو رہی ہے اور لگانا ضروری بھی ہے, آپ کہتے ہیں بھائی رسیوں سے باندھ کے میرے انجیکشن ٹھوک دو, لگا دو انجیکشن, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, میری پرواہ نہیں کرو. تو بھائی اس رمضان میں ہمت کر کے گناہوں سے توبہ کر لو. اور دیکھو یہ بات میں بہت کم بیانات میں کہتا ہوں کیونکہ یہ جرم پھیل گیا ہے. داڑھی کٹانا یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. اللہ کو داڑھی کٹا ہوا مرد پسند, بولو نا بھائی, یہ آپشنل نہیں ہے, یہ تو اب ہو گیا کیونکہ اتنے لوگ اب انگریزوں کو دیکھ دیکھ کے داڑیاں کاٹنا شروع کر دیں تو ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی یہ چیز. نبی نے حکم دیا ہے اعفوا اللحا وقصوا الشوارب, فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہودی دیکھے ہیں, بڑی بڑی داڑھیوں والے, بڑے ماڈرن یہودی, بڑے ترقی یافتہ, لیکن داڑھی اتنی بڑی. بہت سے یہودی دیکھیں, کیوں اتنی تحریف کی ہے یہ تورات اور انجیل میں, اس کے باوجود آج بھی تورات سے وہ داڑھی والی آیتیں نہیں نکال سکتے. آج بھی تورات میں لکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ داڑیاں مت کاٹیں, کہہ دیں اپنی قوم سے. کتنی تحریف کی نا اپنے مذہب میں انہوں نے, لیکن وہ بھی غامدی کی طرح, غامدی جیسے نہیں بن سکے کہ داڑھی نکال دیں اسلام سے, اور کہیں وہ تو کلچر کا حصہ تھی. اللہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلا کے کلچر کی وجہ سے کہے گا کہ داڑیاں رکھواؤ ان کو. اور کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے, اللہ ایسا ہی نہیں کہہ رہا, کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا رہا ہے, کلیم اللہ کو. سارے پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں, سارے صحابہ نے داڑیاں رکھی ہیں, تو غامدی صاحب نے آ کے داڑھی کا انکار کر دیا. فیصلہ کر لو, ایک طرف صحابہ ہیں, ایک طرف پیغمبر ہیں, ایک طرف تورات ہے, ایک طرف قرآن ہے. قرآن صراحتاً داڑھی کا ذکر نہیں کرتا, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کی فطرت تبدیل کروں گا. اللہ نے عورت کو چہرے پہ بال نہیں, عورت کو سر پہ بال دیے ہیں. کتنے بڑے بال عورتوں کے ہوتے ہیں, اس کے لیے بال موڑنا جائز ہے عورت کے لیے, بولو نا بھائی. اب انگریزوں میں اگر فیشن آ جائے, خواتین گنجی گھومنا شروع کر دیں, تو کیا اس کی ہم پرمیشن دے دیں گے عورت سر پہ بلیڈ پھیر لے؟ جیسے اس کی اجازت نہیں ہے, ایسے ہی مرد کو چہرے پہ بلیڈ لگانے کی اجازت, بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو رکھ لو بھائی ہمت, بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو. توبہ تو جوانی میں ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. تھوڑا بہت لوگ ملا ملا کریں گے, بھائی یہ کہنے والے بھی مر جائیں گے, آپ بھی مر جاؤ گے. اور داڑھی رکھنے سے کوئی ملا نہیں بن جاتا. کتنے فوج کے بڑے بڑے آفیسرز ہیں جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں, کیا وہ ملا ہیں؟ کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, یہ جو ایٹامک انرجی میں جو سائنسدان ہیں, جامعہ رشید آئے تھے, تو اتنی بڑی بڑی داڑیاں ان کی. بھائی داڑھی رکھ کے آپ سائنسدان بھی بن سکتے ہو, آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو, آپ آفیسر بھی بن سکتے ہو, زیادہ اچھے بنو گے آپ, روب ہوگا آپ کے چہرے پہ. تو ہمت کر لو اس رمضان میں. میں کسی بغیر داڑھی والے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا. بھائی ہماری داڑھی ایک ظاہری حلیہ, اندر اللہ ہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہو جس کی وجہ سے داڑھی والے کو اللہ بخش دے اور ہمیں نہ بخش دے, اللہ بچا کے رکھے سب کو. لیکن جرم کو تو جرم ہی کہا جائے گا نا. وہ لوگوں کی رعایت میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے ہم. یہی تو یہود کا جرم تھا کہ وہ حکام بیان کرتے جس پہ لوگ خوش ہوتے. جو برائی معاشرے میں پھیل جاتی, یہود کے علماء اس پہ ڈسکس نہیں کرتے کہ پبلک ناراض ہو جائے گی. تو اللہ کا حکم ہے, ہمت کر لو. اور یہ فضول باتیں, داڑھی رکھ کے میں یہ گناہ کروں گا تو لوگ کیا بولیں گے, داڑھی بدنام ہوگی, تو اسلام کا نام ختم کر دو بھائی. مسلمان تو 2 نمبر ہی کرتے ہیں بہت سے, بدنام تو اسلام ہوتا ہے. اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دو, اس کا حل یہ ہے کہ 2 نمبر ہی چھوڑ دے آدمی. وہ ایک آدمی نے بوڑھی ماں کی فضیلت سنی کہ بوڑھی ماں کو اگر ذرا سا بھی تکلیف پہنچائی تو اتنا بڑا عذاب اور یہ اور وہ, اس نے جا کے اماں کو ہی قتل کر دیا. اس نے کہا بھائی یہ تو فل ٹینشن ہے, عذاب کا ذریعہ ہے یہ. تو داڑھی انسان کو سینما گھر کی لائن میں لگنے سے روکتی ہے, داڑھی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ جو چیز روکنے والی تھی اسی کو اڑا دیا آپ نے.